میں ہوں حیدر مرتضیٰ جناب۔ تو آج ایک عوامی تحریک کا آغاز ہوا ہے اور اس کا بڑا انتظار بھی ہو رہا تھا کہ پاکستان کے معروف اینکر پرسن اقرار الحسن کسی عوامی تحریک کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، لیکن آج جب انہوں نے اعلان کیا تو وہ کسی سیاسی جماعت کا اعلان نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقی جمہوری سیاسی جماعت کے آغاز کی تحریک کا اعلان تھا۔ تو ایک تو ہم یہ آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس جماعت میں اور اس تحریک میں فرق کیا ہوگا، کیونکہ اقرار الحسن صاحب نے فرمایا کہ 3 مہینے کے اندر رجسٹریشن ہوگی۔ تو وہ رجسٹریشن کیا اس تحریک کی ہوگی یا پھر مستقبل میں جو قائم ہونے والی جماعت ہے اس کی رجسٹریشن ہوگی، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ان سے جو سب سے زیادہ سوال ہوا ہے وہ اس بارے میں ہوا ہے کہ ان کا جو موقف ہے، ان کی جو تنقید ہے، وہ زیادہ تر ایک جماعت کے بارے میں ہوتی ہے، اور وہ جماعت ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو جب ایک ایسی پارٹی کہ جو ملک میں زیر عتاب ہے اس پر آپ اتنی شدید تنقید کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پارٹی کا جو مخالف دھڑا ہے آپ کہیں نہ کہیں اس کے موقف کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ سوالات ان پر بہت ہوئے۔ پھر ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کون سی ایسی بات ہے کہ جو اقرار الحسن صاحب نے کی ہے اور وہ پہلے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر کبھی نہیں ہوئی ہے، اور یہ ایک نئی بات ہے اور لوگوں کو اس نئی بات پر یقین کرتے ہوئے اقرار الحسن صاحب کی اس تحریک کا حصہ بننا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ آخر اقرار الحسن کیا نظریہ لے کر آئے ہیں، کیا فکر لے کر آئے ہیں، کیا فلسفہ لے کر آئے ہیں، کیا سوچ لے کر آئے ہیں۔ تو دیکھیے، اقرار الحسن صاحب ایک بہت ہی بڑے اینکر ہیں پاکستان کے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بڑی محنت سے نام کمایا ہے، بڑی محنت سے وہ اس موقع اس سطح تک پہنچے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے، پاکستان میں چونکہ میں خود میڈیا کا حصہ رہا ہوں، الیکٹرانک میڈیا کا، اور اب خیر ڈیجیٹل میڈیا ہے، لیکن اس دور سے ہم گزرے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں اس قدر نام بنانا کتنا مشکل کام ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اقرار الحسن صاحب نے اپنی مسلسل محنت سے اور کوشش سے، جد و جہد سے یہ نام حاصل کیا ہے، یہ مقام حاصل کیا ہے، اور ان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے نظریات کا پرچار کریں۔ انہیں پورا حق ہے کہ وہ پاکستان میں اگر کسی تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اسے کریں، اور وہ آغاز وہ آج کر چکے، اور انہیں پورا حق ہے کہ وہ چاہیں تو پاکستان میں سیاست بھی کریں۔ انہیں پورا حق حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو اس ملک کا کوئی سرکاری کوئی سیاسی عہدہ بھی حاصل کریں اپنی جد و جہد سے۔ لیکن آج کی اس پریس کانفرنس میں، جس میں بڑے بڑے صحافی تھے، ہم نے دیکھا کہ شامی صاحب بھی اس صحافیوں میں موجود تھے، اس طرح ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی صحافیوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، جنہوں نے تند و تیز سوالات بھی اقرار الحسن سے کیے۔ اور ظاہر ہے کہ آج، بلکہ وہ کافی عرصے سے یہ تحریک کسی نہ کسی شکل میں چلا رہے ہیں، تو ان کو یہ تجربہ ہو گیا ہے کہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر سوال کرنا اور بات ہے، مائک پکڑ کر لوگوں سے سوال کرنا یہ اور بات ہے، لیکن سوالوں کے جواب دینا یہ ایک بالکل ہی مختلف رول ہے، جس کو ظاہر ہے کہ اب مزید انہیں نبھانا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بننے جا رہے، وہ جو پارٹی وجود میں آئے گی اس کا چیئرمین بھی نہیں بننے جا رہے، وہ کسی قسم کا سرکاری اور سیاسی عہدہ بھی قبول کرنے نہیں جا رہے۔ انہوں نے یہ بات کر کے پھر یہ واضح کیا کہ دیکھیں، یہ ڈیفرنس ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے کسی لیڈر نے کبھی نہیں کی۔ جتنے بھی لیڈر پاکستان کی تاریخ میں آئے ہیں اور انہوں نے سیاسی جماعتیں بنائی ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دیکھیے، میں وزیر اعظم بنوں گا، میں صدر بنوں گا، یا میں چیئرمین بنوں گا، تو میں پاکستان کی کایا پلٹ دوں گا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی وزارت عظمیٰ کے نعرے بھی لگتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، میرا جو مقصد ہے وہ بالکل واضح ہے کہ میں نے تو وزیر اعظم بننا نہیں ہے، میں نے تو چیئرمین بننا نہیں ہے، میں تو چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان ایک ایسی سیاسی پارٹی بنائیں جس کے چیئرمین کو بھی وہ خود چنیں،
اور یونین کاؤنسل کی سطح سے اس میں الیکشن، اس میں انتخاب ہو۔ انٹرا پارٹی انتخابات جیسا کہ انہوں نے بھی ذکر کیا اور وہ بار بار یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں بنیادی طور پر خاندان چلاتے ہیں، یہ جماعتیں وہ ٹرو ڈیموکریٹک جماعتیں نہیں ہیں جیسا کہ ہم جیسا کہ ہم مغرب میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک پورا پروسیس ہے جس سے لیڈرشپ جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے اوپر آتی ہے، اور پھر وہ جماعتیں کسی خاص فرد کے گرد نہیں گھومتی بلکہ وہ جمہوری اقدار کی بنیاد پر اور جمہوری اصولوں کی بنیاد پر آگے چلتی ہیں۔ تو یہ تو بنیادی فلسفہ ہے اقرار الحسن کا جو انہوں نے پیش کیا، جس کے بارے میں ان سے بہت سوالات ہوئے کہ آپ سسٹم کا حصہ نہیں ہوں گے تو آپ بدلیں گے کیسے، اور آپ آخر ایسا کیوں نہیں کر رہے۔ پھر ایک الزام جو ان پر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسری جماعتوں کی طرح جیسا کہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بنائی گئیں، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پاپولر جماعت کو کمزور کرنے کے لیے کسی دوسری جماعت کو سامنے لایا گیا اور اس کو ان پاپولر کیا گیا، اور پھر جس کو پاپولر کیا گیا تھا اس کو ان پاپولر کرنے کے لیے پھر ایک اور جماعت جو ہے وہ سامنے آئی۔ تو لوگوں کا یہ خیال ہے اور ان سے یہ سوال پوچھا بھی گیا کہ اس وقت آپ کی پارٹی جو ہے اس کا، آپ کی تحریک کا آغاز ہونا وہ بنیادی طور پر اس وقت جو پاکستان کی ایک مقبول جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ہے، تو جس کا خیر انہوں نے جواب بھی دیا۔ تو اب یہ جو الزام ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پارٹی کے آغاز کا، اس کا وہ کئی مرتبہ ٹویٹر پر بھی کہہ چکے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے، اور آج انہوں نے جو اس کا واضح طور پر جو اعلان کیا وہ انہوں نے کہا جی میں نے جب وزیر اعظم ہی نہیں بننا، میں نے جب صدر ہی نہیں بننا، میں نے جب کوئی عہدہ لینا ہی نہیں تو اسٹیبلشمنٹ مجھے لانچ کر کے کرے گی کیا۔ لیکن تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی آپ کو بیک کرنے کا جو مقصد ہے وہ تو پی ٹی آئی کو ڈیفیوز کرنا ہے اور عمران خان جو ہیں ان کی پاپولیرٹی کو کم کرنا ہے۔ تو آبجیکٹیولی اگر دیکھا جائے تو اس وقت عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے یا پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس تحریک سے تو ہمیں کم ہوتی دکھائی دیتی نہیں۔ تیسری جو اہم بات جو اقرار الحسن سے بار بار پوچھی گئی وہ یہ ہے کہ ان کا، جس میں وزن بھی ہے، کہ ان کا پی ٹی آئی کو لے کر اور عمران خان کو لے کر بڑا سخت موقف ہے اور وہ بہت اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور کچھ ایک اشارہ انہوں نے دیا بھی کہ جی دیکھیں جب بھی کوئی جماعت آتی ہے، جب بھی کوئی تحریک آتی ہے تو اس دور کے پاپولر جو نظریہ ہوتا ہے وہ اس کے خلاف بات کرتی ہے، اس کے نقائص کی نشاندہی کرتی ہے، جو ان پاپولر بیانیے ہیں، جو نیریٹیوز ہیں ان پر تو کوئی بات نہیں کرتا۔ تو دبے لفظوں میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے دیٹ از پاپولر، اور دیگر جو نظریات ہیں وہ پاپولر نہیں رہے ہیں۔ انڈائریکٹلی وہ یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال جو اقرار الحسن سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے درست بات کی آپ نے کہ جی پاپولر نیریٹو کو ہی چیلنج کیا جاتا ہے، لیکن جس انداز میں آپ چیلنج کرتے ہیں شاید وہ کہیں لگتا ہے ایسا کہ آپ کہیں جو لمٹ ہے اس کو کراس کر جاتے ہیں، اور آپ اتنی تنقید کر دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر کہ پھر جو ناقدین ہیں آپ کے ان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی دیکھیں اگر عمران خان اس وقت جیل میں ہے، اگر عمران خان اس وقت زیر عتاب ہے، اگر پی ٹی آئی اس وقت زیر عتاب ہے اور اس پر اتنی تنقید کی جا رہی ہے اور اس قدر کرٹیسزم ہو رہا ہے اقرار الحسن صاحب کی جانب سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ان کو حمایت حاصل ہے پی ٹی آئی کے مخالف دھڑے کی، یا ان گروپس کی یا ان اداروں کی کہ جو عمران خان کو تخت سے ہٹانے اور پھر ان کو پابند سلاسل کرنے کے پیچھے ہیں۔ تو یہ سوال بھی بہرحال ہے، اور اس میں وزن ہے کہ اب ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں اقرار الحسن صاحب کی تو ان کی ٹویٹس میں بجا طور پر سیویئر اینڈ ہارش کرٹیسزم ملتا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ ہماری جو تحریک ہوگی وہ گالم گلوچ کو فروغ نہیں دے گی، اور جب آپ کسی شخص پر ذاتی اور خاندانی نوعیت کا حملہ کرتے ہیں تو وہ بجا طور پر ایک وہ گالم گلوچ ہی تصور ہوتا ہے، اور آپ ایون کہ کوئی عام ٹویٹر صارف جو ہو سکتا ہے وہ عمران خان کا فالوور ہو، وہ کوئی آپ کے حوالے سے بات کر دے یا آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کر دے تو آپ
اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, آپ ڈائریکٹ عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے پھر آپ عمران خان کی ایکسکلوژن ہی کیوں چاہتے ہیں کہ عمران خان ایکسکلوڈ ہوں گے تو پاکستان خوشحال ہوگا. یہ جو بات ہے یہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایکسٹریم پر آپ چلے جاتے ہیں, جو کہ یقیناً آپ کی تحریک کو بھی متاثر کر سکتی ہے. لیکن دیکھیے, عمران خان نے ہی ایک انٹرویو میں انڈیا میں کہا تھا کہ جب حالات ایسے ہوں کہ جیسے پاکستان انڈیا کے حالات ہیں, اور کوئی شخص اگر, بلکہ انہوں نے کوٹ کیا تھا کسی تھنکر کو کہ اگر کوئی شخص سیاست نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بزدل ہے. تو اس رول کے تحت اور اس اصول کے تحت آپ کو بجا طور پر سیاست جو ہے وہ اس کا حق حاصل ہے, اور آل دی بیسٹ فار یور موومنٹ. تو ناظرین, اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اور کسی اور ایشو پر آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.